Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरहम बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ठीक है, और आपसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और आज हम चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ, जो हमारी आज की स्टोरीज़ हैं उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, आज का जो पहला है ना वो है कराची जमात इस्लामी कराची के जो अमीर है ना हाफिज़ नईमुर रहमान, उन्होंने एक ऐलान किया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कराची के अमीर हैं जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अपनी सूबाई असम्बली की जो सिंध असम्बली की नशिस्त है ना PS 129, उसको उन्होंने छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने छोड़ने का ऐलान किया। उसने कहा, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कहा कि ना धांधली हुई है उधर 129 में, मुझसे ज़्यादा जो वोट थे ना, जो वोट बैंक था वो था PTI के, जो बारी साहब थे आज़ाद उम्मीदवार PTI के, उनका ज़्यादा वोट बैंक था, वो जीते थे, लिहाजा मैं उनसे दस्तबेदार होता हूँ। और ये जो और उन्होंने कहा कि हमें खैरात नहीं चाहिए, खैरात हमें हमारा हक मिलना चाहिए कि जहाँ से जमात इस्लामी जीती या कराची से या मुल्क में किसी और जगह से, वहाँ से उनको उनका हक दिया जाए, खैरात वो नहीं लेंगे। ठीक है, और दूसरी खबर यह है आज की कि नवाज शरीफ साहब कायद मुस्लिम लीग ने मौलाना फजल रहमान साहब को टेलीफोन किया आज, और अब वो जो PDM2 गवर्नमेंट्स बन रही हैं उसमें उन्होंने सियासी ताउन मांगा उनसे पार्लियामेंट में कि हमें सपोर्ट करें, अगर हमारा वज़ीर आज़म हो तो हमें सपोर्ट करें, तो और हुकूमत साजी में हमारे साथ हों, भी हमारे साथ अलाइंस करें ना। ज़रा ये भी बताते हैं कि इनकी मुलाकात ना तकरीबन अगले 24 से 48 घंटों में नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान साहब की यहाँ जो मुलाकात भी होगी। और बिलावल हाउस लाहौर में आज पीपल पार्टी ने अपना उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है ना पीपल पार्टी के, उसका इजलास आज शाम 7 बजे होगा बिलावल हाउस लाहौर में। और इसके अंदर ना जो पीपल पार्टी नून लीग के साथ अपना एक इत्तेहाद कर रही है गवर्नमेंट बनाने के लिए, सियासी डायलॉग जो करी है उसके लिए वो अपना शेयरिंग पावर फार्मूला जो है ना वो शेयर किया जाएगा उसमें, और उसकी बाकायदा जो है ना वो मंजूरी ली जाएगी। क्योंकि पीपल पार्टी में आपको पता है कि आसिफ जरदारी सदर हैं और बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन हैं पीपल पार्टी के, तो इसलिए उनका आज होगा लाहौर में, बिलावल हाउस लाहौर में नहीं इस्लामाबाद में होगा सेंट्रल जो है उनका। और तीसरी जो है ना कल रात हुई है, आसिफ शहबाज शरीफ साहब जो है वो बिलावल हाउस लाहौर में तशरीफ़ लेके आए हैं, और उन्होंने वहाँ साबिक़ सदर आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की है। शहबाज शरीफ साहब के साथ जो थे हयात सादिक थे, ख्वाजा सादर रफीक थे, और मलक अहमद ख़ान वो भी थे, और उन्होंने वहाँ पे मुलाकात की है। और दोनों जमातें हैं ना, मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी, उनके साथ जो इत्तेहाद हो रहा है उस पर ज़्यादातर जो अभी तक है ना बात हो रही है कि वज़ीर आज़म किसको बनाया जाए, रात इस पर बात हुई। और जो ज़राए है ना वो ये बता रहे हैं कि आधी मुद्दत यानी 5 साल के लिए एक वज़ीर आज़म मुंतखब होता है, पार्लियामेंट मुंतखब होती है आधी मुद्दत के लिए, यानी 2.5 साल के लिए आधी मुद्दत के लिए बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, और दूसरी वो नून लीग आधी टर्म के लिए नून लीग से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे या नवाज शरीफ साहब होंगे। और पीपल पार्टी इस चीज़ पर बज़िद है कि वज़ीर आज़म हमारा हो चेयरमैन सेनेट और पंजाब असम्बली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, और बलूचिस्तान में वज़ीर आला का उम्मीदवार हमारा हो। इधर ही होनी ना वफाक में पीपल पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद सिर्फ पंजाब, वफाक और बलूचिस्तान की हद तक ही होगा ना, हुआ तो हो भी जाएगा, कोई इतना मुश्किल तो है नहीं।
پہلے بھی PDM2 گورنمنٹ بنی تھی، اب پھر دوبارہ PDM2 گورنمنٹ بننے جا رہی ہے۔ اور دوسرا جو ہے نا نظیم افضل چند صاحب جو ہمارے سرگودا سے ہیں مختارے والے، انہوں نے آج ARY کے جو ہے نا ہیڈ نیوز ہیں نعیم مشرف بٹ صاحب، انہوں نے ان کا انٹرویو لیا نظیم افضل چند صاحب کا، انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی ترجیح نہیں ہے پیپل پارٹی کی ترجیح نہیں ہے نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرنا، مجبوری ہو سکتی ہے لیکن نون لیگ کے ساتھ جو ہے نا اتحاد سے بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی پیپل پارٹی کو۔ پیپل پارٹی کا ورکر ووٹر سپورٹر سب ناراض ہوں گے، ان کے لیے مشکلات ہوں گی نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرنے میں۔ اور ایک اور مین الحق ایک اور بات گردش کری ہے جو بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے کہ ہم نون لیگ یا پیپل پارٹی کسی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کریں گے، کیونکہ لوگوں نے ان کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے چوروں کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے ہمیں ووٹ نہیں دیے، اور یہ بھی ہے کہ ہم MQM کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں۔ اور جو نعیم الحق صاحب MQM کے وہ پہلے وہ IT کے وزیر بھی رہے ہیں، وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، انہوں نے آج ایک نجی TV چینل کے ساتھ بات چیت کی، انہوں نے کہا کہ MQM کا دروازہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کھلا ہے اور کوئی بھی آ سکتا ہے، ابھی کسی کے ساتھ ہماری بات چیت نہیں ہوئی، اور جو ہے اگر بیرسٹر گوہر صاحب ہمیں فون کریں گے، ہمارا تعاون مانگیں گے PTI کی گورنمنٹ کے لیے، تو اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ اور اب چلتے ہیں جو 8 فروری 2024 کو انتخابات ہوئے تھے ان کے نتائج کی طرف۔ اور مریم نواز جو ہیں انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا لاہور سے، ان کے اور RO نے 47 جو ہے نا فارم 47 ان پر ان کو کامیاب قرار دیا تھا، اس کو چیلنج کیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں۔ جو PTI کے آزاد حمایت یافتہ امیدوار ہیں شہزاد فاروق صاحب، جن کو کل گرفتار بھی کیا گیا، انہوں نے ان کو چیلنج کیا تھا، آج اس پر سماعت بھی ہوئی الیکشن، اور جسٹس باقر ندوی نے ان کو نا ROز الیکشن کمیشن میں جانے کا کہا کہ آپ پہلے متعلقہ میں جائیں، یعنی کہ الیکشن کمیشن میں یہ معاملہ لے کر جائیں۔ ریحانہ ڈار اور خواجہ آصف جن کا حلقہ N71 سیالکوٹ سے جو ریحانہ ڈار نے فاتحہ رہی ہیں 8 فروری 2024 کے الیکشن میں، اور خواجہ آصف کو فارم 45 کے مطابق خواجہ آصف کو ہرایا تھا، اور ROز نے بھی فارم 47 کے مطابق خواجہ آصف کو کامیاب قرار دیا، کیونکہ دھاندلی پاکستان میں بہت زیادہ ہوئی الیکشنز میں، جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان کا۔ اور آج نا 5 آزاد امیدوار جو ہیں وہ نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں، کچھ جن میں وہ راجن پور کے ہیں، ڈیرہ غازی خان راجن پور ادھر کے ہیں، سردار شمشیر مزاری اور سردار خضر حسین مزاری، جو یہ دونوں ہیں نا MNA اور MPA، یہ دونوں جو ہے وہ الیکٹ ہوئے PTI کے ووٹر سے۔ جو سردار خضر خان ہے اور شمشیر ہے وہ PTI کے ووٹ بینک سے جو ہے وہاں سے الیکشن جیتے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بھی آج شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی اور اس میں جو ہے وہ شامل ہوئے۔ تو یہ دونوں جو ہیں MP MNA شمشیر اور خضر خان مزاری، یہ دونوں جو ہیں ان کا تعلق جو ہے شہید عاطف خان مزاری کے گروپ سے ہے، وہ خود بھی جو ہے وہ نون لیگ میں تھے، بعد میں وہ ان کا بیٹا جو ہے عاطف خان مزاری کا وہ جب نیا دوست مزاری گیا وہ تھا نون لیگ کی طرف، تو انہوں نے PTI میں شمولیت اختیار کی تھی، شری مزاری ان کو لے کے آئی تھی PTI میں، انہوں نے عمران خان سے ملاقات بھی کی تھی اور مفلر شفلر پہنے تھے۔ اور جو رات میں ہوا وسیم قادر صاحب جو لاہور کے حلقہ NA121 سے نون لیگ کو پیارے ہوئے، حالانکہ انہوں نے حلف دیا ہوا تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ رہوں گا، PTI کے ساتھ رہوں گا، عمران خان کے ساتھ رہوں گا،
ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی. قرآن پر یہ بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے قرآن پر بھی ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا رہوں گا. اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں نون لیگ سے. نہ وہ جو کوکر برادر ہے نا جو ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں لاہور میں، افضل کوکر، سیف الملوک کوکر، انہوں نے پیسے دیے ان سے. اور اس کے بعد وہ نون لیگ میں چلے گئے. انہوں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی ہے باقاعدہ. اور انہوں نے روہیل اصغر صاحب کو ہرایا ہے لاہور میں نا. بہت سٹرونگ کینڈیڈیٹ تھے نون لیگ کے. اور دوسری ہے آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروباری ہفتے کے پہلے ہی روز نا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی ہوئی ہے، کیونکہ جس طرح کے حالات جا رہے ہیں یہاں پہ سیاسی عدم و استحکام تو ہے نہیں، پاکستان میں نہیں آ رہا الیکشن سے. جس طرح کے الیکشنز ہوئے ہیں، دھاندلی ہوئی ہے، سارا کچھ ہوا ہے. اس سے عدم و استحکام تو نہیں نہ آئے گا، نہ انویسٹمنٹ ہوگی نہ کچھ. تو اس سے آج اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی ہوئی ہے اور بہت نیچے گری گئی ہے اسٹاک مارکیٹ. اور ایک اور بات کہ پی ٹی آئی کی جو کارکن ہے نا طیبہ راجہ صاحبہ، آج اس کی لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت منظور ہو گئی ہے. تو طیبہ راجہ کو مبارکباد دیتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کو چھوڑتے ہیں اور نہیں چھوڑتے. اور دوسری بات جو ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے ہے کہ بشرا بی بی نے جو ایک پٹیشن فائل کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ اس کو بنی گالہ جو سب جیل قرار دیا گیا تھا وہاں سے اس کو اڈیالہ جیل میں منتقل کیا جائے، لیکن ابھی تک اس کی کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی، نہ کچھ ہوا. اور ابھی تک یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی شاید اڈیالہ جیل سے نکال کر بنی گالہ جو اس کا گھر سب جیل قرار دیا گیا وہاں پہ رکھ لیں شاید. یہ بھی ہو آج کل جو ہے نا خبریں وہ گردش کر رہی ہیں اسی حوالے سے. آپ سے کچھ آج کی بس یہی تھی، ٹاپ سٹوریز بھی سارا کچھ. ایک آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. اور پاکستان زندہ باد.